نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وقائدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا إلى آخر الآية. معزز سامعین کرام، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور گھروں میں سننے والی پردہ نشی ماں بہنیں، آج کے اس جمعہ کے خطاب میں جس موضوع پر میں آپ حضرات کے سامنے لب کشائی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، اگر مبالغہ نہ ہو تو یوں کہوں کہ وہ میری، آپ کی، بلکہ پوری دنیا کہ مسلمانوں کی جان ہے، یعنی قضیہ فلسطین، قضیہ بیت المقدس۔ یہ وہ مسجد ہے جس کا تذکرہ رب العزت نے قرآن مقدس جیسی کتاب میں کیا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے محبوب، پیارے، برگزیدہ، نیک، صالح، معصوم انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم پیدا ہوئے۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر اللہ کے محبوب، پیارے، متقی، صالح، معصوم انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام میں سے کئیوں کی قبریں وہاں موجود ہے۔ یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ سرزمین ہے جہاں سے میرے اور آپ کے سرکار تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پر تشریف لے گئے۔ یہ وہ جگہ ہے جس کو مبارک خود قرآن کریم نے کہا۔ ایسی زمین، سرزمین پر ایک مسجد ہے جسے ہم مسجد اقصیٰ کہتے ہیں، اور وہاں کے لوگوں کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے ایک غلط فہمی ہمیں دور کر لینی ہے کہ مسجد اقصیٰ وہ جو پیلے کلر کی گنبد والی مسجد نظر آتی ہے وہ ہے، یا اس کے بازو میں ایک کالے گنبد والی مسجد ہے وہ ہے۔ دو طرح کے لوگ ہیں، ایک جو اس پیلے گولڈن کلر کی جو مسجد ہے جس کا گنبد ہے اسے مسجد اقصیٰ سمجھتے ہیں، دوسرے قسم کے لوگ ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ یہ مسجد اقصیٰ نہیں بلکہ وہ کالے کلر کی گنبد والی جو مسجد ہے یہ مسجد اقصیٰ ہے۔ اس سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مسجد اقصیٰ، حرم اقصیٰ کی اپنی ایک باؤنڈری ہے، ایک احاطہ ہے، جگہ ہے، اور اس جگہ اور احاطے کے اندر دونوں مسجدیں آتی ہیں،
اور وہ دونوں مسجدیں ہماری ہیں، اور جو گولڈن کلر کی ہے اسے قبۃ الصخرہ کہا جاتا ہے، اور اصل مسجد اقصیٰ جو کالے گنبد والی ہے وہ اصل مسجد اقصیٰ ہے، جس کی فضیلت ہے، جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے ہیں۔ لیکن صرف اس کو پکڑ کر اس کو یہ کہنا کہ وہ نہیں ہے، یا اس کو سمجھ کر اس کو بالکل بھلا دینا، وہ پوری ہماری ہے اور مسلمانوں کی ہے۔ ان دونوں میں سے اگر کسی ایک پر بھی اگر کوئی قبضہ کرنے کی کوشش کرے یا اس کو اپنے حق میں لینے کی کوشش کرے تو یہ مسلمانوں کو گوارا نہیں ہوگا، برداشت نہیں ہوگا۔ خیر، یہ غلط فہمی ہمیں دور کر لینی چاہیے۔ مسجد اقصیٰ جہاں پر ہے وہاں کے لوگوں پر اور وہاں کے لوگوں کے لیے لڑنے والوں پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، وہاں کے بچوں کے ساتھ ظلم و بربریت کا جو ننگا ناچ رچا جا رہا ہے، وہاں کی عورتوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، اگر کوئی دل رکھنے والا انسان جس کے دل میں انسان ہونے کا ادنا بھی احساس ہو، وہ ان منظروں کو دیکھ کر اس کا دل کانپ اٹھے، رشتہ اسلام جوش مارنے لگے۔ فلسطین کا چپا چپا، گوشہ گوشہ بے گناہ مسلمانوں کے خون سے لت پت ہے، وہ آہ بکا کر رہے ہیں۔ اخبار کا کوئی دن ایسا نہیں جس میں کفن میں ملبوس فلسطین شہداء، وہاں کی بہنیں، وہاں کی مائیں مسلمانوں کو پکار نہیں رہی ہوں۔ ان تمام باتوں کے باوجود جو چند باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں، جسے حضرت اقدس شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے بیان کیا ہے، اور بہت غور کی بات ہے، میں انہی چند باتوں کو آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت نے پہلی بات یہ کہی کہ غزہ اور اسرائیل، اس کے متعلق پوری دنیا میں یہ بات طے کی جا رہی ہے کہ جنگ بندی ہونی چاہیے، یعنی جنگ کو بند کر دینا چاہیے۔ حضرت کہتے ہیں جنگ بندی نہیں ہونی چاہیے بلکہ جنگ ہونی چاہیے، لیکن آپ میں اگر ہمت ہے تو غزہ کے جو مجاہدین ہیں، جو وہاں کے اللہ کے نام پر مٹ مٹنے کے لیے تیار ہیں، میدان کارزار میں آ کر لڑنے کے لیے تیار ہے، ان سے جنگ جاری رہنی چاہیے، اس لیے کہ مسلمان اس وقت تک جنگ لڑے گا جب تک وہ اپنے مسجد کو حاصل نہ کر لے۔ تو اس بات کا اعلان کرنا اور یہ کہنا کہ جنگ بند ہو جانی چاہیے، یہ غلط ہے۔ ہاں، بمباری بند ہو جانی چاہیے۔ آپ اپنے ظلم کو چھپانے کے لیے، آپ اپنے کرتوتوں پر پردہ ڈالنے کے لیے، وہاں کے معصوم بچوں پر جو آپ نے بم گرایا ہے، وہاں کے لوگوں کو جو پریشان کیا ہے، وہاں کا جو آپ نے نقصان کیا ہے، یہ تمام چیزیں بند ہونی چاہیے، لیکن آمنا سامنا میدان میں ہونا چاہیے۔ تو جنگ بندی نہیں ہونی چاہیے، بمباری بند کرنا ہے، جنگ بند نہیں کرنا ہے۔ دوسرے قسم کے لوگ جو امن پسند ہے، جو جھگڑے لڑائی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں کئی سارے مسلمان بھی ہیں، بہت سارے مسلم حکمران بھی ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ فلسطین کو 2 ریاستوں میں بانٹ دیا جائے، ایک ریاست پر فلسطین والوں کی حکومت رہے گی اور دوسری پر اسرائیلیوں کی حکومت رہے گی، جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ نہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ جگہ ہماری ہے، وہ مسلمانوں کی جگہ ہے، وہ فلسطینیوں کی جگہ ہے، ہم کیسے اس بات پر راضی ہو جائے کہ 2 ریاست قائم کر دیے جائے، ایک پر اسرائیل حکومت کرے اور ایک پر فلسطینی حکومت کرے؟ نہیں، ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک وہ پورا کا پورا علاقہ، وہ پوری کی پوری مسجد اور پوری فلسطین، غزہ ہمارے قبضے میں نہ آ جائے۔ تو یہ کہنا کہ جنگ بند کر دیا جائے، یہ کہنا کہ 2 ریاستیں قائم کر دی جائے، یہ مسلمانوں کو اور دنیا بھر کے لوگوں کو دھوکے میں رکھنے کا ایک طریقہ ہے، جو دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے کہ جنگ بند کر دی جائے، 2 ریاستیں قائم کر دی جائے۔ نہیں، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ تیسری اہم بات جس کی طرف حضرت اقدس مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے توجہ دلائی ہے، ایسے لوگ اللہ کی نعمتیں ہوتے ہیں۔ کچھ بزرگ وہ ہیں جن کا تذکرہ ہم کتاب میں پڑھتے ہیں تو جی چاہتا ہے کہ اگر یہ زندہ ہوتے تو ہم ان کے ہاتھ چوم لیتے ہیں، ان کو گلے لگا لیتے ہیں، یہ اللہ کا ولی۔ ایسے بھی لوگ دنیا میں ہیں جو جیتے جاتے اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں،
جنہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ شاید انہی لوگوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس دھرتی کا، اس زمین آسمان کا نظام قائم کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو حضرت کہتے ہیں کہ مغربی اور خاص کر کے امریکہ، ان لوگوں کی ایک پالیسی ہے، کیا ہے کہ وہ قوم جو اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتی ہے اور غاصب قوم کے قبضے کے خلاف جب وہ آواز اٹھاتی ہے اور لڑنے کے لیے میدان میں آتی ہے، تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ایسی قوم اور ایسی جماعت کو دنیا والوں کے سامنے آتنکواد بنا کر پیش کرتی ہے۔ اگر غزہ کے مجاہدین اٹھتے ہیں، اپنے حق کے لیے لڑتے ہیں، وہاں کے مسلمانوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے، اپنی ماؤں کے لیے، وہاں چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے لیے جب لڑنے کے لیے اٹھتے ہیں، تو یہ دنیا والوں کے سامنے یہ بتاتے ہیں کہ یہ لوگ دہشت گرد ہیں، یہ لوگ آتنکواد ہیں۔ اب تک طالبان کو، بلکہ اب تک ہم میں سے بہت سارے لوگ یہی سمجھ رہے ہیں، بلکہ ان میں ایسے لوگ شامل ہیں جو دین اسلام سیکھ کر جاتے ہیں، ان میں ایسے لوگ شامل ہیں جنہیں قرآن کریم کی کئی سورتیں یاد ہیں، ان میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پورے قرآن کے حافظ ہیں، ان میں کئی سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں باقاعدہ تربیت دی جاتی ہے، اسلامی تعلیمات پر انہیں چلایا جاتا ہے، اس کے بعد ان میں انہیں شامل کیا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں پر ایسے الزامات لگا دیے جاتے ہیں۔ تو پہلی بات حضرت نے کہی کہ جنگ بند نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری بات حضرت نے کہی کہ ریاست کا جو فیصلہ ہے اسے بھی ہم قبول نہیں کریں گے، اور جو انہیں بدنام کرنے کی کوششیں کی جاتی ہے، جس میں بہت حد تک وہ کامیاب ہے، اس لیے کہ ہمارے مسلمان سندھ میں بہت سارے لوگ ایسی جماعتوں کو آتنکواد سمجھتے ہیں۔ اور آخری بات حضرت نے جس کی طرف توجہ دلائی، جو میں بھی کر سکتا ہوں، آپ بھی کر سکتے ہیں، ہم یہاں بیٹھے بیٹھے کیا کر سکتے ہیں، یہی سوال ہوتا ہے نا کہ وہاں کے مسلمانوں پر یہ ہو رہا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ حضرت نے اعلان کیا ہے اور حضرت نے فتویٰ بھی جاری کر دیا ہے۔ کیا فتویٰ جاری کیا ہے کہ اگر کسی علاقے پر، مسلمان کے کسی بستی پر اگر غیر قبضہ کر لے، اس پر ناجائز قبضہ کر لے، تو وہاں کے رہنے والے مسلمانوں پر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ حضرت نے اعلان کر دیا، لیکن افسوس کہ ہماری اتنی طاقت ہونے کے باوجود مسلمان حکمران خاموش ہیں۔ کچھ لوگ زبانی اور مالی مدد کر رہے ہیں، الحمدللہ، اس پر ہم تعریف کرتے ہیں، ہونی چاہیے، لیکن جو فیصلہ کن بات ہے، قرآن کریم کہتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے دنیا بھر کے مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راستے میں نہیں لڑتے ہو؟ والمستضعفین، ان معصوم بچوں کے لیے، ان معصوم لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، یا اللہ ہمیں ایسی بستی سے نکال دیجئے جہاں کے رہنے والے بڑے ظالم ہیں، ہمیں پریشان کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اے دنیا بھر کے مسلمانوں تم کیوں نہیں لڑتے ہو؟ تو حضرت نے کہا ہے کہ الاقرب فالاقرب، یعنی جو جتنا قریب ہے اس حساب سے ان پر جہاد فرض ہو چکا ہے، مجھ پر بھی آپ پر بھی۔ میں اور آپ کیسے کریں گے؟ میں اور آپ بھی کر سکتے ہیں۔ جو ان کا دشمن ہے، ان کی جو کمپنیاں ہیں، وہاں سے بن کر نکلنے والی جو چیزیں ہیں جسے ہم خریدتے ہیں اور انہیں مالا مال کرتے ہیں، اور پھر انہی پیسے سے وہ ہمارے بھائیوں کو، ہماری بہنوں کو، ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو، وہاں کے گھروں کو اجاڑ دیتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہم 2 لیٹر والا 7 اپ پی لیں گے تو کیا ہوا، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوا۔ آپ یہاں خوشی خوشی بیٹھ کر پی رہے ہیں، لیکن وہاں خون کے آنسو ہمارے بھائی رو رہے ہیں۔ بعض لوگ یہاں پر آ کر یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں بیچنے والے بہت سارے مسلمان بھی ہیں، مسلمان کمپنیاں ہیں جو ان کی چیزوں کو بیچتے ہیں، کچھ پرسنٹ ان کو فائدہ جاتا ہے، باقی 97% جو ہے مسلمانوں کے پاس رہ جاتا ہے۔ اگر ہم بائیکاٹ کر دیں گے تو مسلمانوں کا نقصان ہوگا۔ یہ دماغ کی بات نہیں، غیرت اسلامی کی بات ہے۔
یہ ہماری ایمانی غیرت کی بات ہے۔ حضرت کہتے ہیں کہ ہمارے بھائی تڑپ رہے ہوں، خون کے آنسو بہا رہے ہوں، ان کی زندگی جہنم سے بدتر بنی ہے، اور ہم یہاں پر اس طرح کا دماغ لگائیں، یہ ہماری ایمانی غیرت کے خلاف ہے۔ تو میں اور آپ بھی کر سکتے ہیں، اور ساری چیزیں واضح ہے کہ کون سی چیزیں وہاں سے آتی ہے، ہم پتہ کر سکتے ہیں۔ ہمیں اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو ہم کیسے پتہ کر لیتے ہیں؟ تو اس طرح پتہ کر کے ان چیزوں سے ہم بھی دور ہو جائیں، اور اس جنگ میں انگلی کٹا کر نہیں تو انگلی میں رنگ لگا کر شہیدوں میں نام نکالیں۔ اللہ تعالی ہمارے فلسطینی بھائیوں کی غیبی مدد فرمائے، ان کے حالات کو درست فرمائے، غاصب یہود کو نیست و نابود فرمائے، صفحہ ہستی سے اللہ رب العزت ان کا صفایا کر دے، مسلمانوں کو بلندی اور عروج عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔